بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1747 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 10 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 123 تا 132۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 10 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ من عبادنا المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّ اور بے شک الیاس، حضرت الیاس، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے تھے، اذ جب قالا انہوں نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدعون کیا تم پکارتے ہو، بعلا بال کو، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو، اللہ کو، ربکم رب ہے تمہارا، وربا اور رب ہے آبائکم الاولین تمہارے پہلے باپ داداؤں کا۔ فکذبوہ پھر انہوں نے جھٹلایا اسے، فإنہم سو یقیناً وہ لمحضرون ضرور حاضر کیے جائیں گے، الا سوائے عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، المخلصین خالص کیے ہوئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑا، علیہ اس پر، فی الآخرین پچھلے لوگوں میں، سلام سلام ہو، علی الیاسین الیاسین پر، انا بلا شبہ ہم، علیہ اس پر، فی الآخرین پچھلے لوگوں میں، المحسنین نیک، کذالک انا بلا شبہ ہم، کذالک اسی طرح، نجزی بدلہ دیتے ہیں، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، انہو بلا شبہ وہ تھے، من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، اس لیے بدور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو الیاسین پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ان 10 آیتوں میں 13 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ دوسری بات، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ تیسری بات، کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو۔ تیسری بات، اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ پانچویں بات، اس اللہ کو جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ چھٹی بات، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، ضرور انہیں عذاب میں پکڑا جائے گا۔ ساتویں بات، البتہ اللہ کے مخلص بندے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں روایت قائم کی،
8ویں بات وہ کہا کریں گے کہ سلام و الیاس پر یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. اور 9ویں بات بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ان 10 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں. بزرگان محترم، اللہ کے مخلص بندے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، تو اس وقت یہ قوم بال نامی ایک بت کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ بعض حضرات نے کہا. اور بعض نے کہا کہ بال یمنی زبان میں رب کو کہتے ہیں. یہاں یہ معنی ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود کی عبادت کرنا. اور بعض نے کہا کہ بال ایک عورت تھی جس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. مگر اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ ایک بت تھا جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس شہر کا نام ہی بال بک پڑ گیا. حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ تم سب سے بہتر خالق یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس بال نامی بت کی عبادت کر رہے ہو؟ حالانکہ یہ بت کی عبادت کرنا تمہارے باپ دادا کی روایت بھی نہیں تھی. وہ لوگ تو ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اے میری قوم، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان اعمال بد کی وجہ سے کہیں تم پر عذاب نہ بھیج دے. اور مجھے بتاؤ کہ یہ بت تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نہ تو تمہیں ان بتوں نے پیدا کیا اور نہ یہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں. تو پھر تم نے ان کی کیوں عبادت کی اور کیوں معبود انہیں بنایا؟ جبکہ معبود تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکل و صورت بنائی، تمہیں ایک انسان بنا کر پیدا کیا. وہی ہے جو تمہیں روٹی دیتا ہے، وہی ہے جو تمہاری پرورش کرتا ہے. اس کے باوجود تم لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ. مگر حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ٹھکرا دیا. آپ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ آپ نہ تو کوئی نبی ہیں اور نہ ہی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس قوم کو عذاب میں مبتلا کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب آخرت میں ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب ان کے انکار کی بعد ہی دنیا میں ان پر بھیجا گیا. در منصور میں ایک طویل روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان پر 3 سال کا قحط نازل کیا گیا. مگر جو لوگ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا جو عذاب ان نافرمان لوگوں پر آئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت الیاس کا بھی ذکر خیر ہم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں میں باقی رکھا کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں آئے گا وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر سلامتی کی دعا کرے گا اور ان کا نام تعظیم و عزت کے ساتھ لے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اس طرح کا بدلہ عطا فرمایا. کیونکہ ہر نیک عمل کرنے والے اور مخلص بندے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اجر سے نوازتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الیاسین کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی بعض حضرات کے نزدیک ہے کہ سمرات حضرت الیاس علیہ السلام ہی ہیں، اور بعض نے کہا کہ سمرات حضرت الیاس علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ سمرات ہم آل محمد یعنی امت محمدی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.